جس دور کو ظن الجاہلیہ کہا گیا اس کا سیاق و سباق پڑھ کہ جنگ احد تھی، اور جنگ احد میں منافقین کی یہ خواہش تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے کفار کا مقابلہ کیا، باہر نہ نکلا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ اندر داخل ہو جائیں گے تو ہمارے مکانات، گلیاں، قلعے سارے ہمارے پاس محفوظ ہوں گے، موجود ہوں گے، تو جس نے لڑنا ہوگا وہ لڑے گا، جس نے نہیں لڑنا ہوگا وہ چھپ جائے گا، آسانی ہو۔ تو اس بنیاد پہ منافقین کے دل میں یہ نفاق تھا کہ چھپ کے اندر مدینے میں رہ کے مقابلہ ہو، باہر نہ نکلا جائے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کو یہ فیصلہ تھا کہ میدان میں نکلا جائے اور احد پہ پہنچا جائے، وہاں ان کا مقابلہ ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، صحابہ کا تھا، وہی ہوا۔ اللہ کا امر کہ وہاں فتح ہوتی ہوتی ایک دفعہ شکست میں بدل، صحابہ کرام نے میدان چھوڑ دیا، اچانک حملہ تھا، برداشت نہ ہوا اور میدان سے پیچھے ہٹا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جب پیچھے سے تو منافقین کی وہ رائے جس کو وہ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے شہر میں رہ کے حملہ کیا، کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی کہ جب جماعت میں رہ کے وہ مشورہ دے اور اس مشورے کو نہ مانا جائے، بعد میں اس نقصان ہو، تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا، میں نے مشورہ دیا تھا، لیکن میرے مشورے پہ عمل نہیں ہو، جس وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا، نقصان ہوا۔ یاد رکھے مشورہ یہ منوانے کے لیے نہیں ہوتا۔ جب پتا چل جائے کہ رائے، تجویز، مشورہ منوانے کے لیے نہیں ہوتا، جو منوانا ہوتا ہے وہ رائے نہیں ہوتی، وہ مشورہ نہیں ہوتا، وہ حکم ہوتا، وہ فیصلہ ہوتا۔ ہم دیتے رائے ہیں، سمجھتے اس کو فیصلہ ہے۔ منافقین کا یہ طرز عمل ہے، مانگی ان سے رائے گئی تھی، نہیں مانی گئی تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارے فیصلے کو، ہماری بات کو نہیں مانا، تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ جو نقصان ہوا ہے، یہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا گیا ہے اور آپ کی میت کو، وجود کو مسلح کر دیا گیا، اس کی وجہ ہماری بات، ہمارا فیصلہ نہیں مانا گیا۔ اگر ہم مدینے میں رہ کے مقابلہ کرتے، ہمارے فیصلے کو مان لیا جاتا تو یہ قتل، یہ نقصان نہ ہو۔ اب بتائیں یہ کس پر اعتراض ہے؟ اللہ پر، تقدیر پر۔ اس کو قرآن نے جاہلیت کہا۔ اگر میں یہ ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کرتا تو یہ، اگر مگر جو ہے اسلام میں نہیں، رائے دیں، مشورہ دیں، فیصلہ کریں، استخارہ کریں، پھر جو ہو جائے اس تقدیر پہ راضی رہے۔ تقدیر و خیر و شر اللہ کی طرف سے۔ یہ ایمان، عقیدے میں جو شک ہے یہ جاہلیت کا عقیدہ، یہ بدگمانی جاہلیت کا حصہ ہے۔ بس صرف یہ سوچ کہ آج یہ جاہلیت اس معاشرے میں موجود ہے یا اگر تو ہے تو پھر جس کو ہم محبوب ختم کرنے آئے تھے اور ختم کر کے گئے تھے وہ دوبارہ سر اٹھائے تو وہ جاہلیت کیوں نہیں؟